يفقهوا قولي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم۔ سورہ مدثر کے بعد آج سورہ قیامہ کی آیتوں سے درس ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے اور پروردگار عز و جل قرآن مجید فرقان حمید پر عمل کی سعادت ہمیں نصیب فرمائے۔ ارشاد ہوتا ہے لا اقسم بیوم القیامہ، روز قیامت کی قسم یاد فرماتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی نے قیامت کی قسم کو یاد فرمایا۔ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، اور اس جان کی قسم جو اپنے اوپر بہت ملامت کرے۔ لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، روز قیامت کی قسم اور ملامت کرنے والی جان کی قسم۔ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ، کیا انسان یہ سمجھتا ہے، کیا انسان یہ گمان کرتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیاں جمع نہ کریں گے؟ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ قیامہ کی ابتداءً دو قسموں کو یاد فرمایا کہ لا اقسم بیوم القیامہ، قیامت کے دن کی قسم، ولا اقسم بالنفس اللوامہ، اور اس جان کی قسم جو اپنے آپ کو ملامت کرے۔ ایک ہوتا ہے نفس مطمئنہ، جس کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، یہ تو ہے نفس مطمئنہ کہ اے اطمینان والی جان، ارجعی الی ربک، اپنے رب کی طرف لوٹ، راضیۃ مرضیہ، تیرا رب تجھ سے راضی، تو اپنے رب سے راضی۔ ایک یہ جان ہے، اور ایک ہے نفس امارہ جو برائی کا حکم دیتا ہے، اور برائی ہو جانے کے بعد ایک نفس کی ایک وہ قسم ہے جو انسان کو ملامت کرتا ہے کہ جو ہوا وہ غلط ہوا۔ یہ نفس لوامہ کے ذریعے ہوتا ہے، اور نفس لوامہ بھی اگر نصیب ہو جائے تو بڑی بات ہے کہ جو آدمی سے غلطیاں اور برائیاں ہوئیں اس پر ملامت ہوگی اور توبہ ہوگی، جبھی تو وہ سیدھے راستے کی طرف چلے گا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے اس عظیم جان اور اس عظیم نفس کی قسم کو قرآن پاک میں یاد فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا ولا اقسم بالنفس اللوامہ، اور اس جان کی قسم جو اپنے اوپر ملامت کرے۔ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ، کیا آدمی یہ سمجھتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیاں جمع نہیں کر سکیں گے؟ بلا، کیوں نہیں، قادرین علی ان نسوی بنانا، ہم قادر ہیں اس پر کہ پورا ٹھیک ٹھیک بنائیں۔ جو پروردگار انسان کو بلکہ تمام مخلوقات کو ابتدا سے بنانے پر قادر ہے اور بنا چکا ہے، اس کے لیے یہ بات کب ناممکن یا مشکل ہو سکتی ہے کہ وہ دوبارہ نہ بنا سکے؟ جب کفار مکہ نے یہ اعتراض کیا کہ جناب ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ لوگ فنا ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، قبروں میں چلے جائیں گے اور پھر دوبارہ زندہ ہوں گے؟ ہم تو دیکھتے ہیں زمین میں 6 مہینے سال کے اندر جسم گل اور سڑ جاتا ہے، دوبارہ یہ جسم کیسے اٹھے گا؟ اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین میں اس کا جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، آپ فرما دیجئے کہ جس نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا وہی تمہیں دوسری بار بھی زندہ کرے گا۔ تو اللہ نے فرمایا بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، کیوں نہیں، ہم قادر ہیں کہ ٹھیک ٹھیک بنائیں، یعنی جیسا انسان تھا ویسا ہی ہم اسے اٹھائیں گے۔ بل یرید الانسان لیفجر امامہ، بلکہ آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس کی نگاہ کے سامنے بدی کرے۔ انسان یہ چاہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہوتے ہوئے بھی نافرمانی کرے، غلط کام کرے، اور قیامت کے دن کو گویا کہ جھٹلاتا ہے اور کہتا ہے یسأل ایان یوم القیامہ، اور پوچھتا ہے کہ قیامت کا دن کب ہوگا۔ یعنی انسان نے یہ سمجھ لیا ہے کہ شاید مرنے کے بعد اٹھنا ہے ہی نہیں، قیامت کا آنا ممکن ہی نہیں ہے۔ جب دنیا میں سب چل رہے ہیں اور ہم ہزاروں سال سے دیکھ رہے ہیں، ہم سنتے آ رہے ہیں اور دیکھتے آ رہے ہیں کہ جناب لوگ آتے ہیں دنیا سے چلے جاتے ہیں، نئے آتے ہیں پھر چلے جاتے ہیں، نئے آتے ہیں پھر چلے جاتے ہیں، اور یہی سلسلہ چل رہا ہے، تو قیامت کب آئے گی؟ تو جب قیامت نے آنا نہیں ہے معاذ اللہ، اور سوال جواب ہونا نہیں ہے، اور دوبارہ اٹھنا نہیں ہے، اور دوبارہ کسی کو اپنے کیے کے جواب نہیں دینے، تو پھر جو مرضی کرو۔ بل یرید الانسان لیفجر امامہ،
بلکہ آدمی اس کی نگاہ کے سامنے بدی کرتا ہے، نافرمانی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، نماز قضا کرتا ہے، شراب پیتا ہے، معاذ اللہ زنا کرتا ہے، یہ سوچ کر کہ یسأل ایان یوم القیامہ، وہ پوچھتا ہے کہ قیامت کب آئے گی؟ تو سنو قیامت جب آئے گی تو کیا حال ہوگا۔ فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ، جس دن آنکھیں چندیا جائیں گی، وَخَسَفَ الْقَمَرُ، اور چاند بھی ختم ہو جائے گا، وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، اور سورج اور چاند ملا دیے جائیں گے۔ جس دن سورج اور چاند ملا دیے جائیں گے، چاند پر گھرن لگ جائے گا، جس دن آنکھیں اچک لی جائیں گی، یقول الانسان یومئذ این المفر، آدمی کہے گا آج میں کہاں بھاگ کر جاؤں۔ یقول الانسان یومئذ این المفر، انسان کہے گا کہ آج بھاگ کر میں کہاں جاؤں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کلا لا وزر، ہرگز نہیں، کوئی بھاگنے کی جگہ نہیں، کوئی پناہ کی جگہ نہیں ہے۔ الی ربک یومئذ المستقر، اس دن تیرے رب ہی کی طرف جانا ہے اور وہیں ٹھہرنا ہے، اور بھاگنے کا کوئی بھی چانس نہیں ہے، بھاگنے کی کوئی جگہ ہی نہیں ہے۔ آپ سوچئے تو صحیح، جس انسان نے اپنے رب کی نافرمانی کی، اللہ کو ناراض کیا، یا ایمان نہ لایا، یا ایمان تو لے آیا لیکن ایمان لانے کے باوجود جو ایمان کے تقاضے تھے اس کو پورا نہ کیا، اور یوں ہی زندگی گزارتا ہوا قیامت کے دن حاضر ہوا، قیامت کا جب دن ہوا، اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت اسرافیل علیہ السلام کو پیدا کیا، دوبارہ سے تخلیق کیا، جبکہ وہ پہلے سے ہی تخلیق ہو چکے ہیں، مگر انہیں موت آ گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں زندگی دی، اور زندگی دینے کے بعد انہوں نے سور پھونکا، اور سور پھونکنے کے بعد لوگ اپنی اپنی قبروں سے نکلے، اور قبروں سے نکلے تو دیکھا کہ زمین آج مٹی کی نہیں بلکہ تانبے کی ہے، اور دیکھا کہ سورج تو کروڑوں میل دور نہیں بلکہ سر پر رہ کر گرمی برسا رہا ہے، اور لوگ اپنے اپنے پسینوں میں ڈبکیاں کھا رہے ہیں۔ ایسے میں یقول الانسان یومئذ این المفر، انسان آج بھاگ کر کہاں جائے گا؟ کلا لا وزر، ہرگز نہیں، کوئی بھاگنے کی جگہ نہیں، کوئی پناہ نہیں ہے۔ الی ربک یومئذ المستقر، اس دن تجھے تیرے رب ہی کی طرف جانا ہے اور اسی کے سامنے ٹھہرنا ہے۔ ینبأ الانسان یومئذ بما قدم واخر، اس دن آدمی کو اس کا اگلا پچھلا سب بتا دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ سورہ قیامہ کی آیت نمبر 13 پر غور کیجئے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ ینبأ الانسان یومئذ بما قدم واخر، اس دن انسان کو جو کچھ اس نے آگے بھیجا اور جو کچھ اس نے پیچھے چھوڑا، جو کچھ اس نے دنیا میں کیا وہ سب بتا دیا جائے گا۔ جو کس طرح اس نے جوانی گزاری، اس نے اپنا بچپن کس طرح گزارا، شادی سے پہلے کی اس کی زندگی کیا تھی، شادی کے بعد کی زندگی کیا تھی، جب اللہ تعالیٰ نے غربت دی تو کیا دن تھے، اور جب مال دیا تو اس نے کیا نافرمانیاں کی، وہ سب کا سب اس دن ینبأ الانسان یومئذ بما قدم واخر، اس دن سب کچھ پتہ چل جائے گا۔ اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو سب بتائے گا، اس کے نامہ اعمال میں سب چیزیں لکھی ہوں گی، اس کے صحیفوں میں سب کچھ لکھا ہوا ہوگا۔ اللہ اکبر، یہ حال ہوگا اس دن۔ اور ارشاد ہوتا ہے بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، بل الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القى معاذیرہ۔ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القى معاذیرہ، بلکہ آدمی خود ہی اپنے حال پر پوری نگاہ رکھتا ہے۔ ہر آدمی کو پتا ہے کہ میں کیسا ہوں، ہر آدمی اپنا ظاہر بھی جانتا ہے، ہر آدمی اپنا باطن بھی جانتا ہے۔ ہر آدمی جب قیامت کے دن حاضر ہوگا تو جو کچھ اس نے دنیا میں کیا ہے وہ سب اس کے سامنے ہوگا۔ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، بلکہ انسان اپنے حال پر پوری نگاہ رکھتا ہے اور اس کو جانتا ہے۔ ولو القى معاذیرہ، اور اس کے پاس جتنے بہانے ہوں گے سب لا ڈالے جب بھی نہ سنا جائے گا، جتنے بھی بہانے بنا لے۔ ابتداً انسان کہے گا، جو کافر ہوگا وہ کہے گا مجھے تو کسی نے نہیں سمجھایا، میرے پاس تو کوئی نبی نہیں آیا۔ اللہ کے انبیاء کہیں گے کہ ہم نے آ کر دین کی دعوت دی، ان انبیاء کی دعوت پر گواہیاں ہوں گی، گواہیاں ہونے کے بعد پھر پروردگار عز و جل پھر فرمائے گا، بندہ پھر انکار کرے گا، تو پھر انسان کے اعضاء اس کے خلاف گواہی دینا شروع کریں گے۔
اور اس کے جسم بولے گا، جو کچھ اس نے غلطیاں کی، جو کچھ اس نے نافرمانیاں کی، وہ سب اس دن اس کا جسم بتائے گا۔ تو وہ اپنے بہانے پورے بنائے گا جان چھڑانے کے لیے، مگر اس کے باوجود بھی بھاگنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہوگی۔ یہ قیامت کا دن ہوگا۔ انسان اپنے حال پر پوری نگاہ رکھتا ہے، نہ صرف قیامت کے دن بلکہ زندگی میں بھی آدمی اپنا آپ جانتا ہے، مگر بعض اوقات انسان بھول جاتا ہے کہ اس نے 5 سال پہلے کیا غلطیاں کی تھی، 10 سال پہلے اس نے کیا گناہ کیے تھے، زندگی میں جوانی میں اس نے کیا کیا تھا۔ مگر جب موت کا وقت آتا ہے تو آنکھ بند ہونے سے پہلے پہلے اس کی پیدائش سے لے کر یا اس کے ہوش سنبھالنے سے لے کر اور عمر کے اس حصے تک دنیا میں جو کچھ اس کے ساتھ ہوا ہے وہ سب اس کی نگاہوں کے سامنے ہوتا ہے۔ اب اگر وہ اچھا ہے تو اس پر وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اور اگر وہ برا ہے تو اسے پشیمانی ہوتی ہے، اسے افسوس ہوتا ہے، جو وقت ضائع کیا اس پر افسوس ہوتا ہے۔ اور یہی افسوس قیامت کے دن بھی انسان کو ہوگا جب وہ اپنے نامہ اعمال کو دیکھ رہا ہوگا اور بہانے بناتا جائے گا، مگر اس کے بہانوں کا رد کر دیا جائے گا، اس کے بہانے نہیں سنے جائیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورہ قیامہ کی آیت نمبر 16 میں ارشاد فرمایا کہ لا تحرک به لسانک لتعجل به، آپ قرآن کو یاد کرنے میں اپنی زبان، تم قرآن کو یاد کرنے میں اپنی زبان کو حرکت نہ دیجیے۔ یہاں سے ایک الگ موضوع شروع ہو گیا، اور پھر قیامت کا موضوع دوبارہ آئے گا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جب جبریل امین علیہ السلام کوئی آیت لے کر آتے تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس آیت کو سننے کے ساتھ ساتھ ہی پڑھنا بھی شروع کر دیتے۔ آیت سنتے سنتے اس کی تلاوت بھی کر رہے ہوتے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھ سے کوئی لفظ رہ جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی آیت رہ جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی بات رہ جائے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی امانت ہے، تو اس لیے میں اسے جلدی سے یاد کر لوں اور یاد کر کر اپنے صحابہ کو لکھوا دوں۔ اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام تیزی سے اپنی زبان کو حرکت دینا اور یاد کرنا شروع کر دیتے تھے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ لا تحرک به لسانک لتعجل به، آپ یاد کرنے میں، جلدی کرنے میں، قرآن پاک کو جلدی یاد کرنے میں زبان کو حرکت نہ دیجیے، اس معاملے میں آپ پریشان نہ ہو۔ ان علینا جمعہ و قرآن، اس کا محفوظ کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے اور اس کا پڑھنا پڑھانا بھی ہماری ذمہ داری ہے، یعنی نازل بھی ہم کر رہے ہیں، اور اس بات کی ضمانت ہے، گارنٹی ہے کہ یہ آپ کو یاد بھی ہو جائے گا، اور اس بات کی بھی ضمانت ہے کہ آپ اس کو آگے بیان بھی کر لیں گے، لہٰذا آپ اپنے آپ کو مشقت میں نہ ڈالیے۔ سبحان اللہ، یہ ہے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کی محبت کہ نازل قرآن کیا، اور قرآن کا ذمہ بھی خود لیا، قرآن کی حفاظت کا ذمہ بھی خود لیا، بلکہ یہاں تک فرمایا کہ ان علینا جمعہ و قرآن، اس کو محفوظ کرنا اور پڑھنا ہمارے ذمہ ہے۔ وَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، تو جب آپ قرآن پڑھ چکے ہیں تو اس پڑھے ہوئے کی اتباع کریں، یعنی جو بھی قرآن پڑھیں، جو بھی قرآن کی تلاوت کریں یا جو قرآن سنیں، آپ بھی جیسے قرآن پڑھتے ہیں، قرآن سنتے ہیں، تو صرف پڑھنے اور سننے تک ہی اس کو نہ رکھیں، بلکہ جو بھی سنیں، جو بھی پڑھیں، فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، تو اس پڑھے ہوئے کی اتباع کریں، اس قرآن کی اتباع کریں۔ پھر اللہ نے فرمایا ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ، پھر اس کی باریکیاں، قرآن پاک کی آیات کی تفسیر، اس کی تعویل، اس کی باریکیاں، اس کے رموز، اس کے اوقاف، یہ تمام بھی ہم آپ پر ظاہر فرمائیں گے۔ ثم ان علینا بیانہ، اس کا بیان کہتے ہیں وضاحت کو، تفسیر کو، اس کی تفسیر اور اس کی وضاحت بھی ظاہر فرمانا اور آپ کو عطا کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ کلا بل تحبون العاجلہ، کوئی نہیں بلکہ اے کافرو تم پاؤں تلے کے دوست رکھتے ہو، وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ، اور آخرت کو چھوڑے بیٹھے ہو۔ اب یہاں کافروں سے خطاب ہے کہ کلا بل تحبون العاجلہ، اے کافروں تم چاہتے ہو کہ ہر چیز جلدی جلدی ہو جائے، اور وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ، اور تم نے آخرت کو چھوڑ دیا، تم یہ کہتے ہو کہ قیامت بھی آنی ہے تو آج آ جائے، جو ہمیں ملنا ہے وہ آج ہی مل جائے، جو ہونا ہے وہ آج ہی ہو جائے۔ اور یہ جو ایک محاورہ ہے کہ تم پاؤں تلے کو دوست رکھتے ہو، یعنی تم بہت عاجلہ، عجلت سے، عجلت کا مطلب ہوتا ہے جلدی، تم جلدی پسند کرتے ہو کہ بس جلدی سے مل جائے، جلدی سے ہمیں سب کچھ مل جائے، اور جو قیامت کا وعدہ ہے وہ بھی جلدی آ جائے، اور جو اگر عذاب ہونا ہے تو وہ عذاب بھی جلدی ہو جائے۔ اللہ فرماتا ہے وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ، اور تم نے آخرت کو چھوڑ دیا ہے، اور وہ آخرت کیا ہوگی؟ وجوہ یومئذ ناظرہ، اس دن کچھ چہرے تر و تازہ ہوں گے۔ سبحان اللہ، وجوہ، یہ وجہ ان کی جمع ہے، وجہ کہتے ہیں چہرے کو۔ وجوہ یومئذ ناظرہ، اس دن کچھ چہرے
تر و تازہ ہوں گے، شاداب ہوں گے، اجلے ہوں گے، چمکتے ہوں گے، منور ہوں گے، سفید ہوں گے، اپنے رب کی رحمت میں ہوں گے۔ اور وہ کون سے چہرے ہوں گے؟ الی ربها ناظرہ، وہ جو اپنے رب کی زیارت کرنے والے ہوں گے، وہ چہرے جو اپنے رب کو دیکھنے والے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی وہ چہرے نصیب کرے اور اپنے پروردگار عز و جل اپنا دیدار عطا فرمائے۔ اور اسی دن کچھ چہرے کیسے ہوں گے؟ وجوہ یومئذ باسرہ، اور اس دن کچھ چہرے بگڑے ہوئے ہوں گے، کچھ چہرے اس دن بگڑے ہوئے ہوں گے۔ اور تظن ان یفعل بها فاقرہ، اور سمجھتے ہوں گے کہ ان کے ساتھ وہ کی جائے گی جو کمر توڑ دے۔ تظن ان یفعل بها فاقرہ، اب ان کو یہ گمان ہو رہا ہوگا اور وہ یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ اب ان کے ساتھ وہ ہونے والا ہے فاقرہ جو ان کی کمر توڑ کر رکھ دے گا، بلکہ اس سے بھی زیادہ برا ہونے والا ہے۔ کلا، ہاں ہاں، اذا بلغت التراقی، جب جان گلے کو پہنچ جائے گی۔ وقیل من راق، اور لوگ کہیں گے کہ ہے کوئی رقیہ کرنے والا، ہے کوئی جو تعویذ کرے، ہے کوئی جو جھاڑ پھونک کرے، رقیہ کرنے والا ہے کوئی؟ وظن انہ الفراق، اس کا مطلب یہ کہ اس زمانے میں بھی لوگ رقیہ کیا کرتے تھے۔ رقیہ کہتے ہیں تعویذ کرنے کو، یعنی کسی بھی چیز کے حل کے لیے تعویذ کرنا۔ تو لوگ کہیں گے ہے کوئی علاج کرنے والا کہ ہم اس سے علاج کروائیں۔ وقیل من راق، لوگ کہیں گے ہے کوئی راق یعنی رقیہ کرنے والا۔ وظن انہ الفراق، اور جلد ہی سمجھ لیں گے کہ یہ جدائی کی گھڑی ہے۔ تھوڑی دیر میں سمجھ میں آ جائے گا کہ آج کوئی معالج نہیں ہے، کوئی علاج کرنے والا نہیں ہے، کوئی تعویذ کام آنے والا نہیں ہے، کوئی دوا کام آنے والی نہیں ہے، کوئی کافر کے لیے کوئی شفاعت کام کرنے والی نہیں ہے، کوئی ماں باپ کام آنے والے نہیں ہے، کوئی اولاد کام آنے والی نہیں ہے۔ یہ جلد سمجھ لیں گے۔ وظن انہ الفراق، اور جلد سمجھ جائیں گے کہ یہ جدائی کی گھڑی ہے۔ باپ بیٹے سے جدا ہوگا، ماں اپنی اولاد سے جدا ہوگی، رشتہ دار اپنے رشتہ داروں سے جدا ہوں گے، قریبی دوست اپنے دوستوں سے جدا ہوں گے، انسان گویا کہ اپنے آپ سے جدا ہوگا۔ اور والتفت الساق بالساق، اور پنڈلی سے پنڈلی لپٹ جائے گی۔ عذاب کی ایسی شدت ہوگی کہ پنڈلی سے پنڈلی لپٹ جائے گی۔ الی ربک یومئذ المساق، اس دن تیرے رب کی طرف ہی چلنا ہے، اس دن تجھے اپنے رب کی طرف ہی آنا ہے، دوڑتے ہوئے یا گھسیٹتے ہوئے، روتے ہوئے یا ہنستے ہوئے، ہر حال میں تجھے اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ الی ربک یومئذ المساق، تجھے اپنے رب کی طرف چلنا ہے۔ ولا صدق ولا صلی، تو نے نہ سچ مانا نہ نماز پڑھی۔ اب جن کافروں کا حال برا ہوگا، جن لوگوں کا حال برا ہوگا، جن کے چہرے اداس ہوں گے، جن کے چہرے بگڑے ہوئے ہوں گے، جن کی کمر ٹوٹی ہوئی ہوگی، اور جو پریشان ہوں گے، ان کا قصور کیا ہے؟ وہ یہاں آیت نمبر 31 سے اللہ نے بیان فرمایا کہ فلا صدق ولا صلی، تو نے نہ سچ مانا، نہ تصدیق کی، نہ نماز پڑھی، نہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تصدیق کی، نہ نماز پڑھی، نہ اللہ کے دین کی تصدیق کی، نہ نماز پڑھی، نہ قرآن کو مانا، نہ نماز پڑھی۔ ولیکن کذب وتولی، ہاں تو نے تو جھٹلایا اور منہ پھیرا، جھٹلاتا گیا کہ جناب میں نہیں مانتا، یہ کچھ نہیں ہوتا، یہ کوئی ضروری نہیں ہے، اس کام کو کرنے کی کوئی حاجت نہیں ہے، جھٹلاتا گیا اور منہ پھیرتا گیا۔ ثم ذهب الى اهله يتمطى، اور پھر اپنے گھر کی طرف اکڑتا ہوا چلتا تھا، فخر کرتا ہوا، اپنا سینہ چوڑا کرتا ہوا، سر اٹھاتا ہوا اور اتراتا ہوا، اکڑ کر چلتا تھا۔ اولا لک فاولا، تیری خرابی آ لگی، اولا لک فاولا، اب تیرا ستیہ ناز ہو گیا۔ ثم اولا لک فاولا، ہاں ہاں تیرے لیے تو اب خرابی اتنا قریب آ گئی ہے تیرے کہ تیرا سب کچھ اب ختم ہو گیا۔ ایحسب الانسان ان یترک سدی، یہ آیت نمبر 36 سورہ قیامہ۔ ایحسب الانسان ان یترک سدی، کیا آدمی یہ سمجھتا ہے کہ اس کو چھوڑ دیا جائے گا؟ کیا آدمی اس گھمنڈ میں ہے کہ اس کو آزاد چھوڑ دیا جائے گا؟ انسان جو پیدا ہوا، اللہ نے بنایا، اللہ نے زندگی دی، اللہ نے آنکھیں دی، اللہ نے کان دیے، اللہ نے نعمتیں دی، اللہ نے گھر دیے، گھر بار دیے، اولاد دی۔ کیا آدمی یہ سمجھتا ہے کہ بس اس کو ہم ایسے ہی چھوڑ دیں گے؟ کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے، کوئی سوال نہیں ہے، کہیں کسی طرف آنا نہیں ہے، کہیں رجوع نہیں لانا، اور کہیں کوئی حساب کتاب کا سلسلہ نہیں ہے؟ کیوں نہیں؟ ایحسب الانسان ان یترک سدی، کیا آدمی یہ سمجھتا ہے کہ اس کو آزاد چھوڑ دیں گے؟ الم یکن نطفۃ من منی یمنی، کیا وہ ایک منی کا قطرہ نہ تھا؟ کیا وہ ایک بوند نہ تھا؟ اور وہ بھی بوند کون سی جو گرا دی جاتی ہے؟
جو پھینک دی جاتی ہے، کیا وہ قطرہ نہیں تھا؟ وہ انسان اپنی حقیقت پر غور کرے تو وہ کیا تھا؟ ایک وہ قطرہ جو ضائع ہو جاتا ہے، جو گرا دیا جاتا ہے، لیکن ہم نے اس ضائع ہونے والے اور گرنے والے قطرے کو کیسا سنبھالا؟ ثم كان علقة، ہم نے اسی سے خون بنایا، فخلق فسوى، اور پھر اسی سے ہم نے اس کو ٹھیک انسان بنا دیا۔ وہ جو گرنے اور ضائع ہو جانے والی چیز تھی، ہم نے اسی سے خون، اور خون سے گوشت، اور گوشت سے پورا انسان تخلیق کر لیا، اس کو عقل دی، ذہن دیا، آنکھیں دی، کان دی، دنیا میں وہ آ گیا، ٹھیک ٹھیک اس کو بنا دیا۔ فجعل منه الزوجين الذكر والانثى، اور پھر اس کے جوڑا بھی بنایا، اس کو اس کی جو اس کے لیے مناسب تھی وہ عورت بھی تھی، عورت کے لیے جو مناسب تھا وہ اس کو مرد بھی دیا، پھر ان کو اولاد بھی دی، سب کچھ ہم نے کیا۔ الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتى، تو کیا جس نے یہ کچھ کیا ہو وہ مردہ نہ جلا سکے گا؟ کیا جس نے ایک ضائع ہو جانے والے قطرے کو اٹھا کر انسان بنا دیا، انتہائی عقل مند شخص، کیا وہ اس پر قادر نہیں ہے کہ وہ دوبارہ زندہ کر دے؟ سوال یہ تھا نا کہ کیا انسان دوبارہ زندہ ہو بھی سکتا ہے یا نہیں؟ قیامت کا تصور تو بیسیکلی یہی ہے، جن لوگوں نے قیامت کا انکار کیا وہ یہیں سے بات شروع ہوئی کہ انسان چونکہ دوبارہ زندہ نہیں ہو سکتا۔ جب انسان دوبارہ زندہ نہیں ہو سکتا تو اس کا مطلب یہ کہ جب زندہ نہیں ہو سکتا تو قیامت کیسی، سوال جواب کیسا، اور روز جزا کیسا، کیسی جنت اور کیسی دوزخ؟ تو یہ سب تمام کے تمام سوالوں نے جنم کہاں لیا، اور تمام کے تمام وسوسے اور اشکالات اور غیر یقینی کی کیفیت کہاں پیدا ہوئی؟ کہ جب انسان نے یہ سمجھ لیا کہ وہ دوبارہ نہیں بن سکتا، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں ہو سکتا، اس ایک خرابی نے اتنی ساری خرابیاں کر دی کہ بندے نے عذاب قبر کا انکار کر دیا، بندے نے قیامت کا انکار کر دیا، بندے نے جنت کا انکار کر دیا، بندے نے دوزخ کا انکار کر دیا، بندے نے میزان عمل کا انکار کر دیا، بندے نے پورے صراط کا انکار کر دیا، اصلاً حساب و کتاب و شفاعت کا بھی انکار کر دیا، صرف ایک خرابی نے، اور وہ خرابی کیا؟ کہ انسان مرنے کے بعد دوبارہ نہیں اٹھ سکتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات پر انفسائز کرتے ہوئے کیا ارشاد فرمایا؟ کہا کہ انسان تیری حقیقت کیا ہے؟ اے انکار کرنے والے تیری حقیقت کیا ہے؟ تو ایک وہ قطرہ تھا کہ جس کو گٹر کی نالی میں بہا دیا جاتا۔ الم یک نطفۃ من منی یمنا، کیا تو ایک بوند نہیں تھا جو گرا دی جاتی ہے، ضائع کر دی جاتی ہے؟ ثم کان علقۃ، پھر جب رب نے چاہا تو کیا ہوا؟ اس ایک قطرے سے خون بنا، اور خون سے پھر تخلیق ہوئی، اور تخلیق بھی کیسی؟ فخلق فسوى، تو ٹھیک ٹھیک بنا دیا۔ اور یہاں تو صرف تجھے ہی ٹھیک نہیں بنایا بلکہ فجعل منہ الزوجین، اور اس میں سے دو جوڑے بنائے، الذکر والانثى، مرد اور عورت۔ اللہ نے تجھے بھی بنایا، تیری عورت کو بھی بنایا، پھر تم لوگوں کو اللہ نے ملایا، اور پھر تمہیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد دی۔ تو جو جس پروردگار نے اتنا سب کچھ کیا ہو، الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتى، تو کیا جس نے یہ سب کچھ کیا وہ مردے نہ جلا سکے گا؟ جلانا کا مطلب ہوتا ہے زندہ کرنا۔ تو جس نے یہ سب کچھ کیا ہو، کیا وہ مردہ نہ جلائے گا؟ جو ان تمام چیزوں پر قادر ہو، اس کے لیے ایک شخص کو موت دینا اور موت کے بعد زندگی دینا کون سا ناممکن ہے؟ جب اس صورت کے اختتام پر پہنچے تو ہم کہیں بلا یا رب، اے پروردگار کیوں نہیں؟ بلا یا رب۔ سورہ قیامہ جب آپ پڑھیں اور اس صورت کا اختتام ہو اور آپ مطلب کو سمجھ رہے ہوں تو آپ کہیں بلا یا رب۔ بلا کا مطلب ہوتا ہے کیوں نہیں۔ یہ کہتے ہیں، اس جو میں نے بھی جملہ کہا اس کو کہتے ہیں اجوبت تلاوت القرآن، قرآن پاک کی تلاوت کا جواب۔ جیسے سورہ ملک کی جب تلاوت ہوتی ہے تو آخر میں ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہم ربنا و رب العالمین، اللہ ربنا و رب العالمین ہم کہتے ہیں۔ تو وہاں پر بھی کیا ہے؟ وہاں چونکہ بیان اس چیز کا ہے کہ اگر پانی روک لیا جائے اور اگر ایسا ہو جائے تو کون ہے جو تمہیں پانی دے گا؟ کون ہے جو دوبارہ پانی لے کر آئے گا؟ یعنی کوشچن مارک پر صورت ختم ہو رہی ہے۔ تو بندہ جواب دیتا ہے اللہ ربنا و رب العالمین، کہ اگر پانی بند ہو جائے تو کون پانی دے گا؟ اللہ ربنا و رب العالمین، وہ پروردگار جو ہمارا اور تمام جہانوں کا رب ہے وہ دے گا۔ تاکہ جو ایک سوالیہ انداز میں جو صورت کے اختتام ہوا ہے، ہم نے اس کا جواب، اگرچہ وہ قرآن کی آیت نہیں ہے مگر ہم نے اس کا جواب جو ہمارے دل میں تھا وہ دے دیا کہ پروردگار تو ہے جو دوبارہ پانی دینے پر قادر ہے۔ اسی طرح اس صورت کا اختتام بھی ایک سوال پر ہو رہا ہے، اور وہ سوال کیا ہے؟ الیس ذلک بقادر
علی ان یحیی الموتى، کیا وہ اس پر قادر نہیں ہے کہ دوبارہ مردوں کو زندہ کرے؟ کیا جواب بنے گا؟ کیوں نہیں میرے مالک؟ اس کو عربی میں کہتے ہیں بلا یار، اے پروردگار کیوں نہیں، اے پروردگار کیوں نہیں، تو ہی ہے جو مردوں کو زندہ کرے گا، تو ہی ہے جو قیامت کو قائم فرمائے گا، تو ہی ہے جو روز جزا کا مالک ہے، اور تو ہی ہے جو ہمیں انشاءاللہ پروردگار عالم کو بے حساب بخشے گا، اور ہمارا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر چاہا تو بے حساب جنت میں داخلہ ہوگا، مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت ملے گی، اللہ تعالیٰ کی رحمت ملے گی، اللہ تعالیٰ کا دیدار ملے گا، چمکتے ہوئے اجلے چہرے ہوں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ دعائیں ہم سب کے حق میں قبول فرمائے، اور نور قرآن سے ہم سب کے سینوں کو منور فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، یا اللہ یا رحمن یا رحیم یا کریم یا ربنا، اے اللہ ہمارے تمام صغیر کبیر گناہوں کو معاف فرما، الہ العالمین ہماری بے حساب مغفرت فرما، قیامت کے دن کی ہولناکی سے ہمیں بچا، الہی وہ دن جو 50,000 سال کا دن ہے، مگر وہی دن تیرے نیک لوگوں پر ایک فرض نماز پڑھنے بلکہ اس سے بھی کم کا دن ہے، اے اللہ ہم پر بھی ایسا کر دے، ہمیں قیامت کی ہولناکی سے بچا، ہمیں عذاب قبر سے بچا، ہمیں قبر کے بھیچنے سے بچا، الہی قبر کے عذاب سے بچا، قیامت کے دن جب لوگ پیاس سے تڑپ اور ترس رہے ہوں، اے اللہ اس دن ہمیں آب کوثر نصیب کرنا، الہ العالمین جس دن لوگ فصیلوں میں ڈبکیاں کھا رہے ہوں، اے اللہ اس دن ہمیں اپنے عرش کا سایہ نصیب کرنا، اے اللہ جس دن لوگ تکلیف میں ہوں اس دن ہمیں لواء الحمد کے سائے میں جگہ دینا، اے اللہ جس دن لوگ پریشان ہوں اس دن ہمیں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی شفاعت سے بہرہ مند کرنا، الہ العالمین ہمارے حق میں تو نے دنیا اچھی کی ہے، اے اللہ مزید ہماری دنیا کو بھی بہتر کر اور ہماری آخرت کو بھی بہتر کر، پروردگار ہمیں قیامت کے دن اپنا دیدار عطا کرنا، اے اللہ ہم پر غضب نہ فرمانا، ہم پر قہر نہ فرمانا، اے اللہ ہم تیرے غضب اور قہر کے وہ سہنے کی طاقت نہیں رکھتے میرے مالک، ہم تو تجھ سے تیری رحمت کے سوال کرتے ہیں، الہی جس طرح تو نے اس جہاں میں ہمارے عیبوں پر پردہ رکھا ہے وہاں بھی ہمارے عیبوں پر پردہ رکھ، یا ستار العیوب استر عیوبنا بسترک الجمیل، یا اللہ یا غفار الذنوب اغفر ذنوبنا یا اللہ، الہ العالمین قیامت کے دن اپنا خاص کرم کرنا میرے مالک، پل صراط پر جہاں لوگ کٹ کٹ کر جہنم میں گر رہے ہو وہاں ہمیں پل صراط پر اے اللہ بجلی کی تیزی عطا کرنا، الہی الہ العالمین ہم پر کرم کرنا، نبی پاک علیہ السلام کے دامن کی ٹھنڈی ہوا نصیب کرنا، الہ العالمین اس دن ہمیں نبی پاک علیہ السلام کے ہاتھوں آب کوثر نصیب کرنا، ہماری غلطیوں کی سزا نہ ہمیں یہاں ملے نہ وہاں ملے، ہم پر اپنا خاص کرم کر، اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم، اے اللہ ہمارے والدین کی خیر فرما، ہمارے بہن بھائیوں کی خیر فرما، ہمارے بچوں کی خیر فرما، ہمارے گھر والوں کی خیر فرما، الہی حج بیت اللہ کی سعادت دے، مدینے کی بعد اب حاضریاں نصیب کر، بیماروں کو شفا عطا کر، تو کرے کینسر کے مرض میں ہے اللہ انہیں کینسر کے مرض سے شفا عطا فرما، اور جو جس مرض میں مبتلا ہے اللہ شفا عطا کر، بے روزگاروں کو اچھا روزگار عطا کر، اور بے چینوں کو چین عطا کر، بے سکونوں کو سکون عطا کر، بے قراروں کو قرار عطا کر، جو جس چیز کا سوالی ہے عافیت کے ساتھ خیر کے ساتھ سلامتی کے ساتھ اسے نصیب فرما، الہ العالمین جو سفر میں خیریت سے اپنے گھروں کو پہنچے، الہ العالمین جو سفر کا ارادہ کر رہے ہیں انہیں ان کے سفر میں کامیاب فرما، الہ العالمین جو امتحانات دے رہے ہیں ان کو امتحانات میں کامیاب فرما، ہمیں دنیا اور آخرت کے ہر امتحان میں کامیاب فرما، الہی جو زندگی و موت کی کشمکش میں ہے ان کے حق میں جو بہتر ہے انہیں عطا کر، الہ العالمین جو رشتہ ازدواج سے بندھنے جا رہے ہیں جن کی شادیاں ہو رہی ہیں اے اللہ خیر و عافیت کے ساتھ تمام معاملات سلامتی کے ساتھ پورے ہوں، حاسدوں کے حسد سے بچا، ظالموں کے ظلم سے بچا، شریروں کے شر سے بچا، بد نظروں کی بد نظری سے بچا، الہ العالمین دشمنوں کی میلی نظر سے بچا، الہ العالمین دشمنوں کی ہنسی سے بچا، الہ العالمین تمام کے کاموں کو آسان فرما، ہر ایک کو رحمت بھری زندگی عطا کر، اور وقت وصال اپنے حبیب علیہ السلام کا دیدار عطا کر، زبان پہ کلمہ طیبہ جاری ہو، الہ العالمین اس شان سے
اس جہاں سے رخصتی ہو، اس جہاں سے رخصت ہونے کا وقت اتنا شاندار ہوا ہے اللہ کہ ہمیں تیری ملاقات کا شوق ہو، تیرے دیدار کا شوق ہو، تیرا دیدار عطا ہو، تیرے حبیب علیہ السلام کا دیدار عطا ہو، تیری رحمتوں کا سایہ ملے. جو دعائیں مانگے نہ مانگ سکے، جو ہمارے حق میں بہتر ہے ہمیں عطا فرما. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جب دم واپسی ہو یا اللہ لبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جزاکم اللہ خیر. اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو، آپ کچھ بات پوچھنا چاہیں تو پوچھ سکتے ہیں. تو ہم درس کے بعد کوشش کریں گے کچھ 2-3 منٹ 5 منٹ، اگر کسی کا کوئی سوال ہو، اگر آج نہیں تو اگلے درس میں جب جب درس ہو تو آپ سوال پوچھ سکتے ہیں. جی کامران بھائی. جی السلام علیکم بلال بھائی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بلال بھائی، پہلی اور دوسری آیت میں جو لا کہا گیا ہے تو اس سے مطلب وہ نا والا ہوتا ہے، یعنی گرامیٹیکلی پوچھ رہا ہوں. ہاں، اس کا مطلب ہوتا ہے، یہ لا کا ایک مطلب ہوتا ہے نہیں، اور لا کا ایک مطلب قسم کے لیے بھی آتا ہے. اس کو کہتے ہیں لا قسمیہ، یعنی ہر جگہ لا کا مطلب نہیں ہے، بلکہ اس لا کا مطلب ہے قسم سے. اقسمو ایک اور بات ہو گئی، لا اقسمو بیوم القیامہ، ضرور میں قسم کھاتا ہوں، یا میں، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے تو اس کا ترجمہ یہ ہوگا کہ میں قسم یاد کرتا ہوں، میں قسم یاد فرماتا ہوں قیامت کے دن کی. بالکل اسی طرح جس طرح ایک اور جگہ آیا سورہ بلد میں، لا اقسم بهذا البلد، لا اقسم بهذا البلد، وہاں پر بھی آیا وانت حل بهذا البلد، وہاں پر بھی لا آیا. یہ اقسم سے پہلے جو لا ہے، یہ اسے کہتے ہیں لا قسمیہ. اس کا مطلب قسم کے لیے آتا ہے اور مزید معنی کے اندر ایک تاکید پیدا کر دیتا ہے. اور یہ اگلی آیت میں جو قادرین ہے، یعنی عربی الفاظ میں ایک دو کو این پڑھتے نا، یعنی قادرین دو کے ساتھ. ہاں، یہ وہ جو ہوتا ہے نا وہ ہے قادرین، قادرین اگر دو کے لیے، جیسے ریالین. اور قادرین جو ہے، قادرین یہ جمع ہے. یہ جمع کس طرح ہے کہ جمع دو طرح کی ہوتی ہے. ایک اس کی جمع بنے گی قادرون، قادرون یہ بھی جمع ہے، یہ پیش کی کنڈیشن میں یہ جمع ہے، اور زیر کی کنڈیشن میں جو جمع ہے وہ ہے قادرین. تو اس دال کی زیر بتا رہی ہے کہ یہ جمع ہے، بلا قادرین. تو چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ایک ہی ہے، لیکن چونکہ پروردگار عز و جل کی شان بہت بڑی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے لیے جمع کا لفظ استعمال فرماتا ہے. جس طرح بادشاہوں کے دربار میں ہوتا ہے کہ ہم دیکھ لیں گے تمہیں، تم کیا کرتے ہو. تو بلا کیوں نہیں، قادرین ہم قادر ہیں، ہم مالک ہیں، ہم ہے اللہ تعالیٰ کی ذات ایک ہی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عظمت و جلال کے پیش نظر یہاں جمع کا ارشاد فرمایا کہ کیوں نہیں ہم قادر ہیں ان نسویہ بنانا، کہ پورا پورا ٹھیک ٹھیک بنا دیں. جزاک اللہ خیر. اور مزید کسی نے کچھ پوچھنا ہو درس سے متعلق یا درس کے علاوہ پوچھ سکتے ہیں. جزاکم اللہ خیرا. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت